جب سارہ احمد سے ملی اسی لمحے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا اس نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ احمد سے مل کر ایسا محسوس ہوتا جیسے برفیلی صبح میں سورج کی کرن جس کی گرمائش برف پگھلا دے۔ جلد ہی ستائش پرستش میں بدل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جان پاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ قیدی بن چکی تھی۔ وہ اپنی ہی پسند اور خواہش کی قیدی بن چکی تھی۔ اسے ہر طرف بس وہی دکھائی دیتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا خوف احمد کی ناراضگی تھا۔ احمد کے ہونے سے ہر شے میں زندگی تھی اور اس کے بغیر کوئی خوشی نہ تھی۔ اس سے جدا ہوتے وقت روح چھلتی ہوئی محسوس ہوتی، نگاہوں میں ہر وقت اسی کا چہرہ گھومتا۔ اس کے علاوہ سب سے بے وقت محسوس ہوتا۔ وہ اس کے لیے رگوں میں دوڑتے ہوئے خون جیسا ہو گیا۔ اس کے بغیر زندگی کا تصور تکلیف دہ تھا، کیونکہ ہر خوشی اسی سے جڑی ہوئی تھی۔ سارہ کو لگا اس سے محبت ہو گئی ہے۔ سارہ نے بہت مشکل زندگی گزاری تھی۔ اس کا باپ اس کے بچپن میں انہیں چھوڑ گیا تھا۔ وہ 16 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس نے نشے اور شراب کی لت سے جان چھڑائی تھی۔ کچھ عرصہ جیل میں بھی گزارا تھا۔ البتہ یہ تمام تکالیف مل کر بھی اس نئی قید کی تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں جو اس نے خود اپنے لیے بنائی تھی۔ سارہ اپنی آرزو ہی کی قیدی ہو گئی تھی۔ اس قید کے بارے میں ابن تیمیہ نے فرمایا ہے، قیدی وہ ہے جو خواہشوں کی غلامی کرتا ہے۔ سارہ کی احمد کی پرستش سے ملنے والی اذیت اس کی پچھلی زندگی کی تمام اذیتوں سے بڑھ کر تھی۔ یہ اذیت اسے کھائے جا رہی تھی، لیکن کبھی اکتاہٹ نہ ہوتی۔ ریگستان میں پیاسے کی طرح سارہ ایک سراب کا پیچھا کر رہی تھی، لیکن سب سے بڑی غلطی خدا کی جگہ کسی اور کو سونپنے کی اذیت تھی۔ سارہ کی کہانی میں ہمارے وجود کا ایک سچ واضح کیا گیا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہماری تخلیق ایک خاص فطرت پر ہوئی ہے۔ یہ فطرت خدا کی وحدانیت کو پہچانتی ہے اور اس کو زندگی میں جیتی جاگتی حقیقت بناتی ہے۔ اس لیے کوئی حادثہ، کوئی نقصان، کوئی آفت اس سے زیادہ بڑی نہیں کہ ہم اپنی زندگیوں اور دلوں میں خدا کے مقابل کسی کو لا کھڑا کر دیں۔ شرک کسی بھی دنیاوی المیے سے زیادہ انسانی روح کو توڑتا ہے۔ جب آپ روح سے خدا کے علاوہ کسی کی محبت، اطاعت یا فرمانبرداری کرتے ہیں تو آپ اس کی فطری حالت میں تضاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حقیقت کی سچائی تب نظر آتی ہے جب آپ اس شے کو کھو دیں جس کی آپ پرستش کرتے ہیں۔ 22 جولائی 2010 کو ٹائمز آف انڈیا رپورٹ کرتی ہے کہ ایک 40 سالہ عورت نے گھر میں اپنے اوپر کیروسین تیل ڈال کر آگ لگا کر خودکشی کر دی۔ پولیس کہتی ہے کہ 19 سال شادی کے بعد بھی بچہ نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی قدم اٹھایا گیا تھا۔ اس سے کچھ دن پہلے 16 جولائی کو پولیس نے ایک 22 سال کے نوجوان کی خودکشی رپورٹ پیش کی۔ وجہ گرل فرینڈ چھوڑ گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کو ان سے دکھ اور ہمدردی ہوگی اور بہت سے خود اس غم سے گزر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر صرف اولاد یا کسی شخص کا زندگی میں ہونا ہی جینے کی وجہ ہے تو پھر کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اگر ایک عارضی، زوال پذیر، محدود، کمزور چیز کو ہم اپنے جینے کی وجہ بنا لیتے ہیں تو ہمارا خسارہ لازمی ہے۔ کمزور اور عارضی سہارے ضرورت پر وقت ہمیں مایوس کریں گے۔ پہاڑ چڑھتے ہوئے کمزور ٹہنی کا سہارا لینے سے کیا ہوگا؟ فزکس کا قانون بتاتا ہے کہ ٹہنی اتنا وزن نہیں سہ سکتی، اسی لیے ٹوٹ جائے گی، اور کشش ثقل قانون کہتا ہے کہ اس وقت یقیناً آپ گر جائیں گے۔ یہ کوئی خیال نہیں بلکہ اس مادی دنیا کی حقیقت ہے، اور روحانی دنیا کی بھی یہ حقیقت ہے جسے قرآن نے واضح فرمایا ہے۔ لوگوں، ایک مثال پیش کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگر وہ اپنی تمام طاقتیں بھی جمع کر لیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ لے لے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ کتنے کمزور ہیں مانگنے والے اور کتنے کمزور ہیں جن سے مانگا جا رہا ہے۔ اس آیت کا پیغام بہت گہرا اور واضح ہے۔ جب بھی آپ کسی ضعیف اور کمزور سہارا، جو کہ خدا کے سوا ہر سہارا ہی کمزور ہے، آپ سہارا لیں گے ان کا، تو آپ کی حیثیت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کی مراد حاصل ہو بھی جائے تو وہ ناکافی ہوتی ہے۔ جلد ہی آپ کسی اور کمی کو احساس بنا لیں گے۔ آپ کو سچی تسلی اور اطمینان نہیں ملے گا، اسی لیے آپ اپ گریڈ اور ان گریڈ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کا فون، گاڑی، کمپیوٹر، عورت، مرد، سب کا نیا اور پہلے سے بہتر متبادل ہو سکتا ہے، البتہ اس غلامی سے آزادی کا راستہ ہے۔ اگر وہ سہارا جس پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں غیر متزلزل، مضبوط اور ہمیشہ رہنے والا ہے تو آپ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔
اللہ تعالیٰ اس سچ کو قرآن میں اس طرح بیان کرتے ہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت اور گمراہی میں فرق واضح کر دیا گیا ہے۔ جو جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لایا، اس نے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ جس کا آپ سہارا لے رہے ہیں، اگر وہ مضبوط ہے تو آپ بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، اور یہ طاقت آپ کو سچی آزادی کا احساس دلاتی ہے۔ اسی آزادی کو ابن تیمیہ نے یوں فرمایا ہے، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میری جنت اور میرے باغ میرے سینے میں ہیں، وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے ہیں، اور میں جہاں بھی جاؤں، قید میرے لیے موقع ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اکیلے میں وقت گزاروں۔ اگر مجھے قتل کریں گے تو میں شہید ہوں، اور اگر ملک بدر کریں گے تو مجھے ہجرت نصیب ہوگی۔ ایسا سہارا جو کوتاہیوں، کمزوریوں، حدوں سے پاک ہو، اگر اس کو معبود بنا لیا جائے تو ابن تیمیہ کے مطابق انسان اس زندگی میں آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آزاد دل وہ دل ہے جو اس دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہے۔ ایسا دل جانتا ہے کہ اصل سانحہ توحید پر سمجھوتہ کرنا ہے، کہ ناقابل تسخیر مصیبت خدا کے علاوہ کسی کی بندگی کرنا ہے۔ ایسا دل جانتا ہے کہ اصل قید خدا کی جگہ کسی اور کو سونپ دینا ہے، چاہے یہ جگہ اپنی ہی خواہش، نفس، دولت، نوکری، جیون ساتھی، محبت، بچے، زندگی سے محبت کو دے دی جائے۔ یہ چھوٹے خدا آپ کو قید کر کے اپنا غلام بنا لیں گے، اور اس قید کی تکلیف زیادہ گہری، شدید اور دیرپا ہوگی بنسبت زندگی کی باقی دکھوں اور تکالیف سے۔ اگر غور کریں تو حضرت یونس علیہ السلام کا تجربہ بہت اہم ہے۔ جب وہ مچھلی کی پیٹ میں قید ہو گئے تو ان کے پاس بس ایک ہی راہ نجات تھی، اللہ سے رجوع، ان کی قدرت اور اپنی بے بسی کا احساس۔ ان کی دعا اس حقیقت کا احاطہ کرتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود نہیں سوائے تیری ذات کے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ہم میں سے بہت سے بھی مچھلی کے پیٹ میں قید ہیں۔ یہ مچھلی کا پیٹ ہماری خواہشیں ہیں، ہمارے معیار اور ہمارے خود ساختہ خدا ہیں۔ ہم اپنی ہی ذات کے غلام ہیں، اور یہ قید دل میں خدا کے علاوہ کسی اور کو بسانے کا نتیجہ ہے۔ اس طرح سے ہم اپنے لیے بدترین اور دردناک قید بناتے ہیں، کیونکہ دنیا کی قید تو ہمیں عارضی چیزوں سے محروم کرتی ہے، لیکن یہ روحانی قید ہم سے ہمارا قیمتی سہارا چھین لیتی ہے، جو ہے اللہ اور اس سے ہمارا تعلق۔ کیا یہ محبت ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے؟ محبت ایک ذہنی بیماری کا نام ہے، کم از کم پلیٹو نے تو یہی کہا ہے، اور جس نے بھی کبھی زندگی میں محبت کی ہے وہ کسی حد تک اس بات سے متفق ہوگا کہ اس میں ایک غلطی ہے۔ محبت ذہنی بیماری نہیں، لیکن ناجائز خواہش ضرور ذہنی بیماری ہے۔ اگر محبت ہونے کے بعد آپ بے چین، پریشان، اداس، سوچوں میں گم، سب کاموں سے اکتاہٹ اور محبت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، تو زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ یہ محبت نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے اس کے برعکس سچی محبت ہماری حالت نشیوں جیسی نہیں بناتی، اور جو کچھ فلموں میں محبت کے نام پر دکھایا جا رہا ہے اسے دیوانگی کا محبت سے کچھ لینا دینا نہیں، اس سب کو شہوت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہوا یعنی ہوائے نفسی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ انسان کی سب سے پست بیکار خواہشات اور جنسی جذبے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اس جذبے کی اندھا دھند پیروی کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ گمراہ لوگ ہیں۔ اگر وہ آپ کی نہ سنیں تو جان لیں کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اپنی ہی نفسانی خواہش کی اطاعت کرے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی مانتے ہیں تو ہم اپنے نفس کو خدا کے مقابل لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر ہماری خواہش ہماری خدا سے محبت سے زیادہ طاقتور ہے تو ہم نے اپنے نفس کو ہی اپنا آقا مان لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی طرف ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسا کہ صرف اللہ کی اطاعت کا حق ہے، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، لیکن مومن تو اللہ سے ہی شدید محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی محبت کے لیے خاندان، عزت نفس، سمجھ بوجھ، اپنا وجود، اپنا سکون، اپنا دین، یہاں تک کہ اپنے خدا کو بھی ناراض کرنے کو راضی ہو جائیں تو سمجھ لیں یہ محبت نہیں غلامی ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ فرماتا ہے، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے ہی ہوائے نفسی شہوت کو اپنا آقا بنا لیا ہے؟ تو اللہ نے اسے گمراہ رہنے دیا
اور اس کی سماعت اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تصور کریں اس حالت کا جب آپ کی آنکھوں، دل اور کانوں پر مہر لگی ہو۔ نفسانی خواہشات تسکین نہیں، غلامی کا نام ہے۔ یہ ذہن، جسم اور روح کو غلام بنا دیتی ہیں۔ یہ نشے کی لت ہے۔ ادب میں اس کی بہت سی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ چارلس ڈکنس کے ناول گریٹ ایکسپیکٹیشنز میں پپ ایکسٹیلا سے اپنی محبت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، میں اپنا دکھ جانتا تھا کہ اگر ہمیشہ نہیں تو کبھی کبھی میں نے اسے اپنی سمجھ کے خلاف، اپنے وعدوں کے خلاف، اپنے سکون کے خلاف، ارادے کے خلاف، اپنی خوشی کے خلاف اور یقینی مایوسی کے خلاف جا کر اس سے محبت کی تھی۔ ڈکنس کی مس ہیوشام کو اس کو مزید واضح کرتے ہوئے کہتی ہیں، میں تمہیں بتاؤں گی کہ محبت کیا ہے۔ یہ اندھی فرما برداری ہے، بلا شبہ رسوائی، اطاعت، اپنی ذات اور دنیا کے خلاف جا کر کسی پہ یقین اور اعتبار کر کے اپنے دل اور روح کسی بے رحم کے حوالے کرنا، جیسے میں نے کیا۔ جو مس ہیوشام نے بیان کیا ہے وہ حقیقت ہے، لیکن یہ محبت کی حقیقت نہیں، یہ ہوس یا شہوت کی حقیقت ہے۔ اصل محبت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے وہ بیماری یا نشہ نہیں ہے، وہ تو پیار اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہیں درمیان پیار اور رحم رکھا، بے شک جو غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اصل محبت سکون لاتی ہے، بے چینی نہیں۔ اصل محبت کی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ اور خدا کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پرسکون ہوگے۔ شہوت اس کے الٹ ہے، یہ آپ کو اداس رکھتی ہے اور نشے کی طرح آپ کو ہر وقت اس کی طلب ہوتی ہے اور آپ کا کبھی بھی دل نہیں بھرتا۔ آپ اپنا نقصان کر کے بھی اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ چاہے آپ ہر کوشش کر لیں، آپ کو خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ اب جبکہ سب کو اصل خوشی کی تلاش ہے، لیکن اکثر نفسانی خواہش کے فریب کے پار اصل محبت کو شہوت سے الگ نہیں کر پاتے۔ اسے جانچنے کا ایک طریقہ ہے، اگر آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اس شخص کی محبت مجھے خدا کے قریب لے جا رہی ہے یا خدا سے دور لے جا رہی ہے، یعنی کیا یہ شخص میرے لیے خدا کو ناراض کرنے سے زیادہ اہم ہے؟ اصل محبت کبھی بھی آپ کے اور خدا کے درمیان رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ اسے مضبوط کرے گی۔ اسی لیے اصلی اور سچی محبت صرف اللہ کی بنائی ہوئی حدود میں ہی ممکن ہے۔ ان حدود کے باہر جو بھی ہے وہ صرف شہوت ہے، جسے ہم یا تو رد کرتے ہیں یا پھر اس کی غلامی کرتے ہیں۔ ہم یا تو اللہ کے غلام ہو سکتے ہیں یا شہوت کے، ایک وقت میں دونوں کے نہیں۔ جھوٹی تسکین کے خلاف لڑکے ہی ہمیں سچی خوشی مل سکتی ہے۔ یہ فطرتاً ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ناجائز خواہشات کے خلاف لڑنے سے ہی جنت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا اور اپنے آپ کو گناہوں کی طرف مائل ہونے سے بچا لیا تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لو از ان دی ایئر، یا کم از کم اشتہارات آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ فروری کے مہینے میں محبت کا اظہار کرتے رہنا اچھا ہوتا ہے، لیکن ویلنٹائن ڈے سال میں ایک بار آ کے آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے، ورنہ لگے گا کہ آپ بہت سنگ دل ہیں۔ پھول اور چاکلیٹ کی دکان والوں کے لیے عید فروری میں ہوتی ہے۔ ان پیار محبت کے اشتہاروں کے درمیان مشکل ہے کہ کوئی اپنے محبوب کو یاد نہ کرے۔ اس وقت کچھ خاص سوالات بھی ذہن میں آتے ہیں۔ میں یہ سوچنے پر تب مجبور ہوئی جب میری سہیلی نے مجھے اس کیفیت کے بارے میں بتایا کہ جب آپ اس شخص کے ساتھ ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو دنیا کو بھول جاتے ہیں، دنیا جیسے غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے اس بات پر جتنا غور کیا مجھے اتنی ہی حیرت ہوئی۔ انسان کی فطرت میں دوسروں سے تعلق بنانا اور محبت کرنا موجود ہے۔ مجھے حیرت تھی کہ جب ایک انسان کے ساتھ ہم اس حد تک محسوس کر سکتے ہیں تو دن میں 5 بار جب ہم اپنے خدا سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا اس وقت خدا کے سامنے ہمیں دنیا بھول جاتی ہے؟ کیا ہم واقعی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر کسی سے اور ہر شے سے زیادہ محبوب ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سختیاں اور پریشانیاں دے کر آزماتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے کر بھی آزماتا ہے۔ وہ ہمیں نعمتوں اور ہماری پسندیدہ چیزوں سے بھی آزماتا ہے، اور یہی وہ آزمائش ہے جن میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہماری ناکامی کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتے ہیں تو ہم نادانستہ طور پر انہی نعمتوں کو اپنے دل میں جھوٹا خدا بنا لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دولت سے نوازتے ہیں
تو ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دولت پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ دولت رازق نہیں بلکہ دولت دینے والا رازق ہے۔ جلد ہی ہم کاروبار مضبوط کرنے کے لیے شراب بیچنے لگتے ہیں اور پیسے کو محفوظ کرنے کے لیے سودی قرضے لے لیتے ہیں۔ رزق کو بچانے کے لیے ایسی احمقانہ حرکتوں سے ہم رازق کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسے شخص کو داخل کرتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہو تو ہم یہ بھول کر کہ اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہے، ہم اس شخص کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب بنا لیتے ہیں، اور وہ شخص ہی ہمارے دنیا بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی، ساری سوچوں، منصوبوں، خوف، امید کا مرکز بس وہی شخص ہو جاتا ہے۔ اگر اس شخص کے ساتھ ہمارا حلال رشتہ نہیں ہے تو ہم اس کے لیے حرام راہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں چھوڑ جائے تو ہماری ساری دنیا فنا ہو جاتی ہے، یعنی ہم نے نعمتیں دینے والے کو چھوڑ کر اس نعمت کی ہی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اللہ کے مقابل میں لاتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، لیکن مومن تو اللہ سے ہی شدید محبت کرتے ہیں۔ انسانوں کی اس خصلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن میں خبردار کر دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری دولت جو تم نے کمائی ہے، اور تمہارے کاروبار جن میں خسارے کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے گھر جن سے تم خوش ہو، اور تمہیں اللہ سے اور اس کے پیغمبر سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اور اللہ کھلا جھٹلانے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ غور کیا جائے تو اس آیت میں بیان کی گئی تمام چیزیں حلال اور جائز ہیں اور حقیقت میں نعمتیں ہیں۔ ایک طرف اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہی سے جوڑے بنائے جو تمہارے لیے سکون کا باعث ہیں، اس نے تمہارے درمیان پیار اور مہربانی کا جذبہ رکھ دیا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لیکن دوسری طرف خبردار بھی کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچ کر رہنا۔ اس آیت میں اہم تنبیہ ہے۔ اس میں ہمارے بیوی یا شوہر اور بچوں کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جس سے سب سے زیادہ محبت ہو اسی کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو اگر امتحان میں کامیابی کا مطلب کارڈز، گلاب کے پھولوں کی بارش کو نظر انداز کر کے عشق حقیقی یعنی رب سے اپنی محبت کو پانا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ تبھی تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ لو از ان دی ایئر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی جستجو میں لگا دیتے ہیں، کبھی حاصل کرنے کی، کبھی دینے کی، کبھی تلاش کرنے کی اور کبھی صرف انتظار کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محبت کوئی مقام ہے جہاں پہنچنا ہے، ایک منزل ہے لمبے سفر کے بعد، اور وہ اس سفر کے ختم ہونے کا بے چینی سے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی، ناکام عاشقی، فلمی محبت یا خالص عقیدت کو محبت سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے محبت کی تلاش ساری زندگی جاری رہتی ہے، لیکن اس کی تلاش کی کچھ قیمت بھی ہے اور کچھ انعام بھی۔ جب آپ کو محبت کے خیال سے محبت ہو اور توقعات وابستہ ہوں تو اس تکلیف دہ سفر میں بڑے سبق بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اکثر اس راستے میں محبت کی، دنیا کی، لوگوں کی اور اپنے دل کی فطرت کے بارے میں سبق اس راستے کو اور مشکل بنا دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ راستہ آپ کو محبت کے خالق کے بارے میں بھی سکھاتا ہے۔ اکثر جو اس راستے پر چلتے ہیں وہ یہ جان لیتے ہیں کہ انسان سے محبت ان کی منزل نہیں ہے۔ انسانوں سے محبت کے کچھ پہلو نعمت ہو سکتے ہیں، یہ راستہ ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ انہیں منزل بناتے ہیں آپ دھوکہ کھاتے ہیں اور آپ ساری زندگی ایک غلط سوچ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آپ منزل کو راستے پر قربان کر دیتے ہیں اور اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں جو کہ ناممکن ہے۔ جو سراب کے پیچھے جاتا ہے ساری زندگی بھاگتا ہی رہتا ہے۔ تو کیا آپ اس تلاش میں اپنی نیند، اپنا سکون، اپنی زندگی کا قیمتی حصہ، یہاں تک کہ اپنی عزت بھی داؤ پر لگائیں گے؟ کیونکہ اس زندگی میں وہ منزل آپ کو کبھی نہیں ملے گی جس کی آپ کو تلاش ہے، کیونکہ اس کا وجود اس دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ صرف خدا کے پاس ہے۔ انسان سے محبت کا تصور، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں، زندگی کے ریگستان میں فریب جیسا ہے۔ اگر آپ کو اس کی تلاش ہے تو یہ تلاش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ جتنا بھی سراب کے قریب ہو جائیں اسے چھو نہیں سکتے۔ اسی طرح آپ اپنے ذہن میں موجود محبت کے تصور کو کبھی اصل وجود نہیں دے سکتے۔ پھر بھی آپ ساری زندگی اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں
کیونکہ فلموں اور داستانوں میں اس مقام پر آ کر کہانی ختم ہوتی ہے جب کوئی مل جائے، دونوں اکٹھے ہو جائیں اور شادی ہو جائے، جب دونوں ایک جان ہو جائیں، جب آپ کو زندگی میں آپ کی مرضی کا ساتھی مل جائے اور آپ شادی کریں تو آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ جیسے آپ کو زندگی مل گئی، آپ کو منزل مل گئی، جیسے مقصد پورا ہو گیا ہو اور اب آپ مکمل ہو گئے ہیں۔ بے شک یہ ایک جھوٹ ہے، کیونکہ خدا کے بغیر کوئی ذات ہمیں مکمل کر ہی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی ہمیں بچپن سے یہ سبق ہر کہانی، ہر گانا، ہر فلم، ہر اشتہار اور ہر سمجھدار آنٹی سکھاتی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی یا طلاق ہو چکی ہے، تو اس سبق کے مطابق آپ میں یقیناً کوئی کمی ہے اور آپ کی زندگی ادھوری ہے۔ سبق یہ سکھایا جاتا ہے کہ شادی پر تلاش ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جنت شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو تحفظ اور تکمیل حاصل ہوگی اور زندگی میں جتنے ملال تھے ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ اس سبق میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے عمارت بننا شروع ہوتی ہے، آپ کی زندگی کی، آپ کے کردار کی، آپ کے صبر کی، آپ کی برداشت کی، آپ کی ثابت قدمی کی، آپ کی قربانی کی اور آپ کی محبت کی عمارت، اور خدا کی طرف سفر کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کا شریک حیات اگر آپ ہی کی زندگی کا مرکز بن جائے تو آپ کی مشکلیں شروع ہو گئیں۔ وہی آپ کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گا۔ جب تک آپ اس کو خدا کے مقام سے نہیں ہٹائیں گے، آپ اذیت کا شکار رہیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے شریک حیات کے ذریعے ہی آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک مقام ایسا ہے جو صرف اور صرف خدا نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ایک اور سبق جو آپ اس راستے پر نفع، نقصان، کامیابیوں، ناکامیوں اور بہت سی غلطیوں کے بعد سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ قسم ہے جس میں آپ کو ان لوگوں سے محبت ہوتی ہے جن سے آپ کچھ حاصل کر رہے ہوں، آپ کو کچھ فائدہ ہو یا ان کی وجہ سے آپ اچھا محسوس کرتے ہوں۔ شاید یہ قسم سے سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر محبت ناقابل بھروسہ ہوتی ہیں، کیونکہ ایک انسان کی فائدہ دینے کی صلاحیت غیر مستقل اور بدلتی رہتی ہے، اور اس سے ہمارا رد عمل بھی بدلتا رہتا ہے۔ اگر محبت کا انحصار بھی اسی پر ہو تو محبت بھی بدلتی رہے گی، اور دنیا کی باقی چیزوں کی طرح آپ جتنا بھی اس کے پیچھے بھاگیں گے وہ آپ سے دور بھاگے گی۔ لیکن کبھی کبھار آپ کو کسی سے صرف اس کی خوبیوں کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ جو خوبصورتی آپ ان میں دیکھتے ہیں وہ خدا کی صفات کا عکس ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو ان سے محبت محسوس ہوتی ہے۔ اب فائدہ لینا نہیں بلکہ دینے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بے غرض محبت ہے۔ محبت کی یہ دوسری قسم بڑی نایاب ہے۔ اگر یہ دل میں گھر کر لے اور خدا کے مقابلے میں کھڑی نہ ہو تو یہ زندگی میں بڑی خوشی لاتی ہے۔ اس کے علاوہ محبت کی وہ قسم جس میں ضروریات، توقعات اور انحصاری ہو صرف اور صرف اداسی اور مایوسی لاتے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جنہوں نے ساری زندگی تلاش میں گزاری جان لیں کہ خالص چیز بنیاد سے ملتی ہے۔ اگر سچی محبت چاہیے ہو تو خدا کے وسیلے سے تلاش کریں۔ ہر محبت جس کی بنیاد میں خدا کا نام نہیں، محبت کرنے والوں کے لیے زہر ہے، اور یہ انہیں اندر سے مارتی رہے گی جب تک وہ اسے چھوڑ کر پاک صاف پانی نہ ڈھونڈ لیں۔ جب آپ ہر خوبصورتی میں خدا کی صفت کا عکس دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تب آپ محبت کرنا سیکھتے ہیں، جو محبت اسی کی وجہ سے ملی ہو اور اسی کے لیے ہو رہی ہے۔ اسی محبت میں ہر محبت کی وجہ خدا ہوتی ہے، یعنی جب آپ کا سہارا ناقابل اعتبار یا کمزور نہیں تو آپ کو جو بھی ملے گا وہ عارضی نہیں ہوگا۔ آپ کا سہارا، آپ کی تلاش، آپ کی محبت خدا ہوگی، جو کہ قادر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہر شے اس کے وسیلے سے ہوگی۔ ہر شے جو آپ اپناتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، پسند یا ناپسند کرتے ہیں، وہ اس کے احکام کے دائرے میں ہوگی، نہ کہ نفس کے لیے یا نفس کی مرضی سے، بلکہ صرف خدا کی مرضی سے۔ اس کا مطلب ہے آپ اس سے محبت کریں گے جو اس نے آپ کے لیے پسند کیا، اور اس کو ناپسند کریں گے جو اس نے آپ کے لیے ناپسند کیا۔ اس طرح آپ اس کی مخلوق پر خرچ کریں گے، بدلے کی نیت کے بغیر۔ آپ خدا کی محبت میں خرچ کریں گے اور اس سے محبت کریں گے جس سے محبت کرنے کا خدا نے حکم دیا، اور خدا آپ کے لیے کافی ہوگا، اور جس کے لیے بس خدا ہی کافی ہو وہ دنیا کا امیر ترین اور سخی ترین انسان ہے، جس کو خدا چاہے اور جو خدا کو چاہے اور خدا کے لیے چاہے۔ جو خدا کی رضا میں راضی ہو گیا وہ ہر سطح پر مخلوق کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ یہی آزادی ہے، یہی اصل خوشی ہے، اور یہی اصل محبت ہے۔ کسی کو چھوڑنا یا بھولنا آسان نہیں۔ اکثر لوگ کہیں گے
کہ یہ مشکل کاموں میں سے ایک ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہمیں پسند ہیں لیکن ہم حاصل نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں ہمیں چاہیے لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں، اور کچھ چیزیں جو ہمیں پسند ہیں لیکن اللہ کو نہیں پسند۔ ایسی چیزوں کو چھوڑنا مشکل ہے۔ اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش سب سے بڑی جنگ ہے جو ہمیں لڑنی پڑتی ہے۔ اگر یہ اتنا مشکل نہ ہو، اگر یہ جنگ نہ ہو بلکہ آسان ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، جب آپ کو کوئی اس سے بہتر نعم البدل مل جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ کو کوئی بہتر نعم البدل نہیں مل جاتا، آپ کھوئی ہوئی چیز کے غم میں رہتے ہیں۔ انسان کو اپنے اندر کے خالی پن سے نپٹنا نہیں آتا۔ خالی پن کی تکلیف سے بچنے کے لیے اسے بھرنے کی مسلسل کوشش کرتا ہے، کیونکہ خالی پن کے احساس کا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور ہر وقت انسان کو کسی کمی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ اسی لیے اس احساس کو دبانے کے لیے ہم اپنے آپ کو بے مقصد چیزوں اور شوقوں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جھوٹے آسروں سے آزاد کرنے کی تو بات کرتے ہیں، لیکن سوال ہے کیسے؟ ایک دفعہ جھوٹے آسرے کی عادت پڑ گئی تو جان کیسے چھوڑے گی؟ اکثر بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمیں لت پڑ جاتی ہے، لگتا نہیں کہ ہم جان چھڑا پائیں گے، یہاں تک کہ وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوں، تب بھی، یہاں تک کہ وہ ہماری زندگی اور اللہ سے ہمارا تعلق خراب کر رہے ہوں، یہاں تک کہ وہ ہمارے لیے غیر صحت مند ہوں۔ ہم ان سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ ہم ان پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ہماری ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم انہیں چھوڑنے کی کوشش بھی ترک کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دینے میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہم خواہشات کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ میرے خیال میں ہم اس لیے مشکل کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں بہتر شے نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ جب ایک بچے کو دکان میں پڑے کار کے کھلونے کی خواہش ہو جائے اور اس کے پاس لینے کے وسائل نہ ہوں تو اسے روز اس دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے کتنا جبر کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کئی بار چوری کے خیال بھی آئیں، لیکن اگر اس کے سامنے ایک زبردست ماڈل کی اصلی گاڑی آ جائے یا فراری آ جائے تو کیا اس کی نظروں میں سب اب اس کے کھلونے کی قدر پہلے جیسی رہے گی؟ کیا اب بھی اس دکان کے سامنے سے گزرنا اتنا تکلیف دہ ہوگا؟ کیا اب بھی اس کھلونے کو حاصل کرنے کے لیے وہ چوری کرنے کی سوچے گا؟ جب بہتر شے سامنے ہو تو پچھلے خواہشات سے جان چھڑانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں محبت چاہیے، پیسہ چاہیے، عہدہ چاہیے، اسی زندگی میں چاہیے، اور اس بچے کی طرح یہ تمام خواہشات ہمیں کھائے جاتی ہیں۔ تو جب ہماری یہ خواہشات پوری نہیں ہوتیں تو ہم چوری کرنے کی سوچتے ہیں۔ اپنی خواہش کے لیے حرام طریقے سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حرام تعلقات، حرام کاروبار، حرام عمل، حرام لباس سے بچنا مشکل لگتا ہے۔ اس دنیا کی محبت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس بچے کی طرح بس یہی ہماری نظر کے سامنے ہے۔ یہ دنیا اور اس میں موجود ہر شے کھلونے کی کار کی طرح ہے۔ ہمارے لیے اس کی خواہش دل سے نکالنا مشکل ہے کیونکہ ہم نے ابھی تک اس سے بہتر کچھ نہیں دیکھا۔ ہم نے اب تک اصلی حقیقت اور اصل زندگی نہیں دیکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی، اگر یہ لوگ جانیں۔ اس دنیا کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے الحیات کا لفظ استعمال کیا اور اگلی زندگی کے لیے الحیوان کا عربی لفظ استعمال کیا، جس کے مطلب ہیں اصل حقیقی زندگی۔ اور آیت کے آخری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جانیں، یعنی اگر ہم جانیں تو اصل اور بہتر زندگی پر دنیا کی کمتر اور عارضی زندگی کو کبھی ترجیح نہ دیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کا گھر بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آخرت کی زندگی کی خصوصیت خیر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ چاہے دنیا کی کوئی شے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، اس میں یہ دونوں خصوصیات اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا اس میں خیر نہیں ہوگی یا وہ عارضی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی کسی شے کی خواہش نہ رکھیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں حکم ہے کہ دنیا سے اپنے حصے کی خیر اکٹھا کریں اور دنیا اور آخرت میں خیر کی طلب کریں، لیکن کھلونے والی کار اور اصلی اچھی ماڈل کی کار کا فرق دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا کمتر ہے اور آخرت ہی اصل اور بہتر ہے۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اب کبھی بھی گھٹیا اور کمتر شے کے لیے اعلیٰ اور عمدہ شے کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے لیے حرام چھوڑ کر حلال اپنانا آسان ہو جائے گا۔ جب اصل پر نظر ہو تو نقل پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو مکمل طور پر ترک کر دیں، بلکہ اس دنیا سے اتنا ہی تعلق رکھیں
کہ اگر آخرت کے لیے دنیا کی خواہش چھوڑنے کا کہا جائے تو مشکل نہ ہو، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا مشکل نہ ہو، جن حدود کو قائم رکھنے کا حکم ہے ان کو قائم رکھنے میں مشکل نہ ہو۔ ایک سمجھدار بچے کی طرح جو کھلونا چاہتا ہے، لیکن اگر اسے کھلونے اور اصل میں انتخاب کرنا ہو تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دولت مند تھے، لیکن جب ضرورت پڑتی آدھا یا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ اس آگاہی کی وجہ سے ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ مدد یا رضا کے لیے کس کو پکارنا ہے۔ مثلاً اگر ہم شدید پریشانی کا شکار ہیں اور بادشاہ کو نہیں جانتے یا بادشاہ تک رسائی نہیں ہے تو ہم بادشاہ کے ملازم کی منتیں کریں گے، لیکن اگر ہم خود بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں اور راستے میں بادشاہ کا ملازم بھی مل جائے تو ہم ضروری سلام دعا کے بعد وقت ضائع کیے بغیر آگے نکل جائیں گے۔ ہم ملازم کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ ہماری توجہ بادشاہ سے بات کرنے پر ہوگی، چاہے بادشاہ نے اس ملازم کو کچھ اختیارات بھی دے دیے ہوں۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم براہ راست بادشاہ کے سامنے اپنی درخواست رکھ سکتے ہیں تو ہم اس ملازم کے سامنے منتیں کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ یہ علم اس وقت آتا ہے جب آپ اللہ کو جان لیں، اور اس علم کے بعد اللہ کے بندوں سے آپ کا تعلق بالکل بدل جاتا ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد ہمارا محبت کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ ابن تیمیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، اگر کسی کا دل ایسے شخص کا غلام ہے جو اس کے لیے حرام ہے تو اس کی اس حالت کی وجہ خدا سے دوری ہے، کیونکہ جب دل ایک بار اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر کچھ بھی اس سے زیادہ شیریں اور قیمتی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اپنی محبت کو نہیں چھوڑتا سوائے دوسری محبت کے لیے یا کسی کے خوف کے لیے۔ دل جھوٹی محبت کو سچی محبت کی خاطر کسی اور شے کے تحت رد کر دیتا ہے۔ اس امت کا بڑا مسئلہ، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہن ہے، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور جب بھی آپ کسی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے جب تک کوئی بڑی محبت اس کی جگہ نہ لے لے۔ اس دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لیے اور اس کی جگہ لینے کے لیے اس سے بھی بڑی محبت چاہیے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور آخرت کا یقین دل میں گھر بنا لے تو باقی تمام خواہشات اور شوق اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں۔ جتنا اس محبت کا یقین ہوگا اتنا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سمجھ آئے گی، کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سو بھولنے کا علاج بھی محبت سے ہی ہے۔ محبت کیجئے اصل سے، سب سے عظیم سے، اصل گھر سے، تبھی آپ گڑیا کے گھر کی محبت سے آزاد ہوں گے۔ کامیاب شادی کی راہ میں رکاوٹ۔ نوٹ: اس آرٹیکل میں میاں بیوی کے باہمی احترام کا سب سے کم درجہ فرض کیا گیا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جسمانی، ذہنی یا جذباتی اذیت یا تشدد کو کسی طرح بھی قبول کیا گیا ہے۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کے خلاف تشدد کو قبول کرنا صبر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ناانصافی قبول نہیں کرتا، اسی لیے ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحم رکھ دیا۔ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم نے شادی کی دعوتوں میں یہ آیت ان گنت بار سنی ہوگی، لیکن ہم میں سے کتنوں نے اس پر غور کیا ہے؟ ہم میں سے کتنوں کی شادیوں میں یہ محبت اور رحم پایا جاتا ہے؟ مسئلہ کہاں ہے جو ہماری بہت سی شادیاں طلاقوں پر ختم ہو رہی ہیں؟ ڈاکٹر ایمرسن ایگرچ، جو کہ کتاب محبت اور احترام کے مصنف ہیں، کہتے ہیں کہ جواب بہت آسان ہے۔ ایگرچ محبت عورت کی شدید خواہش اور عزت، مرد کی شدید ضرورت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مرد کی اہم ضرورت عزت ہے اور عورت کی اہم ضرورت محبت ہے۔ وہ اپنے نظریے، جسے وہ کریزی سائیکل کہتے ہیں، کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بحث و مباحثے کا ایک چکر شروع ہو جاتا ہے جب عورت مرد کی عزت نہیں کر رہی ہوتی تو جواباً مرد بھی سنگ دلی یا روکھے پن کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، اور دونوں رویے ایک دوسرے کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، جب ایک عورت محسوس کرتی ہے کہ اس کا خاوند سنگ دل یا محبت سے خالی ہے تو اس عورت کا رویہ بھی توہین آمیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خاوند مزید روکھے پن اور بیزاری کا رویہ رکھتا ہے۔ ایگرچ مزید واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سلسلے کو توڑنے کے لیے چاہیے کہ عورت مرد کی غیر مشروط عزت کرے اور مرد عورت سے غیر مشروط محبت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جب تک یہ سوچے گی
کہ پہلے یہ محبت دکھائے پھر میں عزت کروں گی، تو وہ مرد مزید بیزار ہوتا جائے گا، اور مرد جب تک یہ سوچے گا کہ یہ پہلے عزت دکھائے گی تو پھر ہی میں محبت دکھاؤں گا، تو اس عورت کے توہین آمیز رویے میں اضافہ ہوتا رہے گا، دونوں کو غیر مشروط ہونا پڑے گا۔ جب میں نے اس پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کی حکمت میں بھی شادی شدہ زندگی میں ان دو باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ مردوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کا خاص خیال رکھو، کیونکہ ان کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اوپر کے حصے میں ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اگر ایسے ہی چھوڑ دو گے تو یہ ٹیڑھی رہے گی، اس لیے ان کی خاص دیکھ بھال کرو۔ انہوں نے مزید فرمایا ہے، سب سے بہتر مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ رسول اللہ نے مزید فرمایا ہے کہ ایک مومن مرد کو مومن عورت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اگر اس میں ایک بات بری ہے تو ایک اچھی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو اور شاید تمہیں کچھ ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو۔ ان حکمت کے موتیوں میں مردوں کو بیویوں کے ساتھ رحم دلی اور محبت سے پیش آنے پر زور دیا گیا ہے۔ مزید اپنی بیوی کو غلطیوں کی درگزر کر کے ان سے پیار اور رحم سے پیش آنے کا کہا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف معاملہ برعکس ہے۔ عورتوں کو کیوں نہیں انہیں اپنے خاوند سے پیار محبت سے پیش آنے کا بار بار حکم دیا گیا؟ کیونکہ عورت قدرتی طور پر ہی غیر مشروط محبت کرتی ہے۔ بہت کم مردوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی بیوی ان سے محبت نہیں کرتی، لیکن اکثر کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی بیوی ان کی عزت نہیں کرتی، اور قرآن و سنت میں عورتوں کے لیے اس نقطے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ عزت و احترام دکھانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ کسی کی خواہشوں کا احترام کیا جائے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے مشورے کی عزت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گا۔ حکمران کی عزت کا مطلب ہے اس کے کہے پر عمل کرنا۔ والدین کی عزت کا مطلب ہے ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ خاوند کی عزت کا مطلب ہے اس کی خواہشات کا احترام کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کا کہنا مانے تو اس سے کیا کہا جائے گا چاہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ہم عورتوں کو مردوں کی خواہشات کا احترام کرنے کا کیوں کہا گیا ہے اور ان پر عمل کرنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ مردوں کو عورتوں کی نسبت زیادہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مردوں کو عورتوں کا قوام یعنی محافظ بنایا گیا ہے۔ اللہ نے ایک کو دوسرے سے زیادہ طاقتور بنایا ہے اور مرد اپنے وسائل ان پر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ غیر مشروط عزت و احترام بیویوں کو کمزور اور غلام ظاہر نہیں کرتا؟ کیا اس طرح ہم نے بدسلوکی کرنے والوں اور مفاد پرستوں کو کھلی چھوٹ نہیں دے دی؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ قرآن و سنت کی مثالوں اور جدید دور کی تحقیق میں اس کے بالکل برعکس حالات دیکھنے میں آئے ہیں۔ جتنی عورت عزت و احترام دکھائے گی اتنی ہی محبت مرد دکھائے گا، جتنا توہین آمیز رویہ عورت رکھے گی مرد اتنی ہی بیزاری اور بے رخی دکھائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر مرد بھی سوچے کہ اس عورت کے ساتھ پیار محبت اور مہربانی کا معاملہ کیوں رکھوں جو میری عزت ہی نہیں کرتی، اس سوال کا جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال میں ہے۔ ایک دن ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی شکایت کرنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے سنا حضرت عمر کی بیوی ان پر غصہ کر رہی تھیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے وہیں سے لوٹنے لگے تو حضرت عمر نے ان کو واپس بلایا۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے ایک مسئلے کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا، لیکن آپ کو خود وہ مسئلہ درپیش ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی بیوی ان کا خیال رکھتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے، ان کا گھر صاف رکھتی ہے، انہیں آرام مہیا کرتی ہے اور بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے۔ جب وہ یہ سب کرتی ہے تو کیا میں ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ اس مثال میں صرف مردوں کے لیے سبق نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ اس کہانی میں صبر اور برداشت کی بہت خوبصورت مثال ہے، جو کہ کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور آخرت میں صبر کرنے کا اجر الگ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جنہوں نے صبر کیا ان کو پورا پورا اجر ملے گا۔